السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ پھر آیا، اس نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ دوبارہ جب وہ آیا تیسری مرتبہ، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے کہا آپ مجھے خود ہی نماز سکھا دیجئے، نماز پڑھتے کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارا طریقہ بتایا۔ اس میں جو اہم چیز تھی، ہمارے ہاں جو بہت اس کے اندر کمی پائی جاتی، وہ یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں بھی یہی آیا ہے کہ رکوع، سجدہ، قوما، ان چیزوں کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز کی اصطلاح میں اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ نماز کے 13 فرائض ہیں اور 14 واجبات ہیں، اور واجبات میں سے سب سے اہم ترین واجب جو ہے وہ تعدیل ارکان ہے۔ تعدیل ارکان کس کو کہا جاتا ہے؟ تعدیل ارکان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ بالکل اطمینان سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ مطلب آپ رکوع میں گئے تو بالکل اپنی کمر سیدھا ہو جائے، اس وقت رکوع سے آپ نہ اٹھیں۔ یہ نہیں کہ آپ رکوع میں فوراً گئے فوراً اٹھ گئے۔ اسی طرح جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، فوراً کھڑے ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدہ نہیں، بلکہ تھوڑی سی تاخیر، تاکہ آپ کی بالکل کمر سیدھی ہو جائے، آپ کے سارے اعضاء سیدھے ہو جائیں، اتنی دیر آپ نے قومے کے اندر ٹھہرنا ہے۔ اب جو شخص تعدیل ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع میں ایک تسبیح کی مقدار بھی نہیں ٹھہرتا، اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر صحیح طریقے سے تعدیل ارکان ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا کہ اگر جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے تو اس کی نماز سرے سے ہی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا یہ عمل ساون ہے، اگر بھول کر صحیح رہ جاتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لہذا رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ، ان چیزوں کے اندر جب آپ جائیں، ان کی ادائیگی کریں تو ان کو بالکل اطمینان اور سکون سے ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی ساری زندگی کی نمازیں خراب ہو جائیں، جو دین اسلام کے اندر سب سے اہمیت کی حامل ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔